याजूज और माजूज, दो नाम जो हिस्ट्री, रिलीजन एंड लिटरेचर में इसरार और तजस्सुस का बाइस बनी हुई है। ये नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी कौम का तस्वुर उभरता है जो पावर, नंबर्स एंड डिस्ट्रक्शंस में भी मिसाल है। लेकिन ये याजूज और माजूज हकीकत में कौन है? Who are they exactly? इनके नामों के मीनिंग्स क्या है और मुख्तलिफ रिवायात में इनका जिक्र कैसे मिलता है? Let's explore these questions. याजूज और माजूज की नामों के बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस मौजूद है। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक ये नाम इब्रानी ज़ुबान से माखूज़ है, जहाँ याजूज और माजूज का जिक्र मिलता है। ये अल्फाज कदीम ज़माने में शुमाली कबाइल या अक़वाम की निशानदही करते थे जो तहज़ीब याफ्ता दुनिया पर हमलावर होते थे। इस्लामिक ट्रेडिशंस में ये दोनों नेम्स इन अक़वाम के लिए इस्तेमाल होते जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस के नस्ल से है। कुरान मजीद में याजूज और माजूज का जिक्र दो मुकामात पर आया है। सूरह अल-कहफ में हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बयान हुआ है, जो एक अजीम बादशाह थे। इन्होंने एक ऐसी कौम की मदद की जो याजूज और माजूज के मुसलसल हमलों से परेशान थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इन हमलों से बचाने के लिए दो पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर की ताकि याजूज और माजूज की यलगार को रोका जा सके। दूसरी मरतबा सूरह अल-अनबिया में इनका जिक्र क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक के तौर पर आया है, जहाँ बताया गया है कि एक वक्त आएगा जब ये दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज दुनिया पर फैल जाएंगे। दोस्तों, ये स्टोरी वाकई इंटरेस्टिंग है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन कौन थे? वो दीवार क्या थी जो याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाई गई थी? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या वो दीवार आज भी मौजूद है? अगर आप इस टॉपिक पर मुकम्मल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी याजूज और माजूज का तज़किरा मिलता है। सही बुखारी के एक नरेशन के मुताबिक ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि अपनी औलाद में से दोज़ख के लिए एक मखसूस तादाद को जुदा करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कितनी तादाद? अल्लाह ताला फरमाएंगे हर 1000 में से 999। इस पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम परेशान हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये तादाद ज़्यादातर याजूज माजूज की होगी, जबकि तुम में से एक फ़र्द जन्नत में जाएगा। इससे इनकी कसरत और क़यामत के करीब इनके खुरूज का अंदाज़ा होता है। जूडियज़म एंड क्रिश्चियनिटी की होली बुक्स में भी याजूज और माजूज का जिक्र मिलता है। बाइबल के अहदनामा कदीम एज़ेकियल्स बुक में गोग एंड मैगोग का तज़किरा एक ऐसी नेशन के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है जो इन टाइम्स में इज़राइल पर हमला करेगी। इसी तरह बुक ऑफ रिवॉल्यूशन में भी इनका जिक्र मिलता है, जहां इन्हें शैतानी क़ुव्वतों की सपोर्टर्स के तौर पर पेश किया गया है। हिस्टोरिकली याजूज और माजूज की शनाख्त मुख्तलिफ नेशंस से की गई है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये शुमाली कबाइल जैसे मंगोल्स या सीरियंस थे जो अपनी जंगजू फितरत और हमलों के लिए मशहूर थे। कुछ ट्रेडिशंस में इन्हें तुर्क या तातार कबाइल से जोड़ा जाता है। एंड द मॉडर्न एरा, कुछ स्कॉलर्स ने याजूज और माजूज को मगरबी अक़वाम की इस्तेमारियत से तशबीह दी है जो दुनिया भर में फैल कर मुख्तलिफ नेशंस पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इसी तरह इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक याजूज और माजूज वो फोर्सेस है जो इन टाइम्स में फितना व फसाद बर्पा करेंगे। याजूज व माजूज और दीवार ज़ुल्क़रनैन का टूटना, अ शॉकिंग रियलिटी।
یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صدیوں سے انسانوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھاتا آیا ہے. ایک ایسی قوم جو زمین کے کسی کونے میں ٹریپڈ ہے، جو ہر دن آزادی کے لیے کوشاں رہتی ہے، اور ایک ایسی دیوار جو ہر رات پہلی جیسے اسٹرانگر بن جاتی ہے. یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے. ایک ایسا واقعہ جس کی جڑیں اینشینٹ ٹریڈیشنز اور آسمانی صحیفوں میں ملتی ہے. یاجوج و ماجوج a never ending struggle. کہا جاتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ہر روز اپنے قید سے نکلنے کے لیے اس دیوار کو چاٹتے اور کودتے ہیں. دن بھر وہ محنت کرتے، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور جب دیوار کا ایک بڑا حصہ کھود چکے ہوتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے. تھکن سے نڈال ہو کر وہ آپس میں کہتے ہیں کل ہم یہ کام مکمل کر لیں گے. لیکن وہ ایک اہم چیز کو بھول جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر اللہ نے چاہا. یہ ان کی سب سے بڑی مسٹیک ہے اور یہی ان کی ناکامی کی وجہ، کیونکہ جیسے ہی وہ سوتے ہیں اللہ اپنی پاور سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. یہ سلسلہ سینچریز سے جاری ہے. ہر روز وہ دیوار توڑنے کے قریب پہنچ جاتی ہے اور ہر رات وہ دیوار پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن وہ دن ضرور آئے گا. دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا جب حالات بدل جائیں گے اور پھر وہی یاجوج و ماجوج جو صدیوں سے ناکام ہو رہے تھے فائنلی اپنی مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ معمول کے مطابق اپنی محنت کریں گے، دیوار کو کودیں گے، اور جب فائنل سٹیج کو پہنچیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ کل ہم اپنا کام مکمل کریں گے. یہ وہ لمحہ ہوگا جب قدرت کا فیصلہ بدلے گا، اور اگلے دن جب وہ بیدار ہوں گے تو دیوار اپنی جگہ سے کمپلیٹلی غائب ہو چکی ہوگی، اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. اور ان کا ایمرجنس قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا. اور پھر قرآن مجید کی سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے. یاجوج و ماجوج کا خروج ایک ہولناک حقیقت. جب وہ دیوار گرے گی یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین پر ہولناکی کی انتہا ہوگی. آسمان پر پرندے بھی خوف سے اڑنا چھوڑ دیں گے، دریا اپنے پانی کو سمیٹنے کی کوشش کرے گی اور پہاڑ اپنی جگہ لرزنے لگیں گی، کیونکہ یاجوج و ماجوج وہ نسل جو صدیوں سے قید تھی اب آزاد ہوگی. یہ ایسے نکلیں گے جیسے زمین کی ہر سمت سے ابل پڑے ہو ایک نہ ختم ہونے والا ریلا. تم جہاں دیکھو گے بس ایک ہی چیز نظر آئے گی، ڈسٹرکشن. یاجوج و ماجوج سب سے پہلے بحیرہ تبریہ کی طرف بڑھیں گے. دی سی آف گیلیلی. ایک لمحہ کے لیے تصور کرو، ایک وسیع و عریض جھیل جو فلسطین اور اردن کے درمیان واقع ہے، ہزاروں سال سے قائم، پانی سے لبریز. مگر جب ان کا پہلا گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ اسے پی جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا. اور جب ان کا آخری لشکر وہاں پہنچے گا تو حیرت اور تکبر میں کہے گا یہاں تو کبھی پانی تھا. یہ جملہ نہیں بلکہ قیامت کی ایک جھلک ہوگی جب انسانوں کے تمام وسائل ان کی آنکھوں کے سامنے فنا ہو جائیں گے. زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی. یہ درندے زمین پر اس طرح پھیلیں گے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں میں لگ جائے. ہر دیوار، ہر قلعہ، ہر ہتھیار ان کے آگے بے بس ہوگا. کھیت اجڑ جائیں گے، درخت جڑ سے اکڑ جائیں گے، جانور چیر پاڑ دیے جائیں گے، اور انسان یا تو موت کو گلے لگا لے گا یا ایک ایسی خوف میں جیے گا
جس کی کوئی مثال نہیں. تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب زمین کے تمام ذخائر ختم ہو جائیں گے تو ان کی بھوک تب بھی ختم نہیں ہوگی. اور جب زمین ان کے لیے ناکافی ہو جائے گی تو وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ کی آزمائش کے طور پر وہ تیر خون آلودہ واپس آئیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا ہے. اب ایک بہت ہی اہم کویسچن کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مومنین کہاں جائیں گے جب ان کی دہشت سے زمین کانپ رہی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کوہ طور کی پناہ میں ہوں گے مگر وہاں بھی بھوک اور سختی ان کا انتظار کر رہی ہوں گی کیونکہ یاجوج و ماجوج نے ہر چیز ہڑپ کر لی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا. جب زمین چیخ اٹھے گی، جب انسان دعا میں روئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف خفیہ ہتھیار بھیجے گا. ایسے کیڑے جو ایک ہی رات میں یاجوج و ماجوج کے گردنوں میں داخل ہو کر انہیں موت کی نیند سلا دیں گے. تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہی لشکر جو دنیا کو نگل چکا تھا اگلی صبح زمین پر ان کی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوگا. ان کی لاشوں کی بدبو اس قدر شدید ہوگی کہ زمین پر جینا مشکل ہو جائے گا. پھر اللہ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو کہیں دور پھینک کر آئیں گے اور زمین کو پاک کر دیا جائے گا. اور پھر ایک نئی دنیا یاجوج و ماجوج کے بعد زمین ایک بار پھر زندگی کی روشنی دیکھے گی. درخت پہلے سے زیادہ پلدار ہوں گے، جانور دودھ سے بھرپور ہوں گے، کھیتیاں سرسبز ہوں گے اور سب سے بڑھ کر انسان خوف کے بغیر جئیں گے. عدل، انصاف اور سکون کا ایک سنہری دور شروع ہوگا. یہ وہ وقت ہوگا جب زمین پر ہر طرف خوشی ہوگی لیکن ہر چیز فنا کے قریب ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس خوفناک فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر سے بچا، ہمیں ان کی فتنے سے محفوظ فرما. آمین.